ستاروں کی بات نہ کرو، ستاروں کی بات نہ کرو، آج کل رابطے میں چاند رہتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی چاند کے رابطے میں ہے یا کسی چاند کو رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ چاند جو ہے یہ ایک اس زمین کا سیارہ ہی نہیں بلکہ اس نے انسان کے ساتھ ایک اس کی ازلی اس کی دوستی ہے۔ سورج کی طرح انسان نے چاند کی بھی پوجا کی ہے۔ یہ وہ دیوتا ہے جس نے جب انسان غاروں میں رہتا تھا، جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا تو یہ انسان کا دوست بنا اور اس چاند نے اس کی تاریک راتوں کو روشن اور منور کیا، اسے روشنی دکھائی۔ یہ چاند ہی ہے کہ جب صحرا نشین اپنے صحرا میں سفر کرتے تو اسی چاند سے اپنی نیویگیشن، اپنی سمت کے پیمانے متعین کرتے۔ یہ چاند ہی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بچپن میں جو کہانی پڑھائی گئی کہ چاند پر بیٹھی ایک بڑھیا چرخہ کات رہی ہے۔ آج کی جو نئی نسل ہے اس نے چرخہ تو نہیں دیکھا، لیکن یہ کہانی ضرور سنی ہوگی کہ چاند پر ایک بڑھیا چرخہ کات رہی ہے۔ اور دیو مالا میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رشی تھا اس نے ہندو دیو مالا میں یہ کہا گیا ہے کہ رشی گوتم کی زوجہ کو چاند نے ورغلا لیا تو رشی نے چاند کو اپنی کھڑاؤں سے مارا، تو اس لیے چاند کی جو سمت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس پر دبے پڑ گئے۔ یہ اس کی کھڑاؤں کے نشان ہیں، یہ ہندو دیو مالا میں بڑھایا گیا۔ چاند کے ساتھ ہماری جو کیمیا گری ہے اس نے بھی سفر کیا ہے۔ کیمیا گری میں چاندی قمر کہا جاتا ہے، چاندی کو قمر کہتے ہیں، اور شمس سونے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاند جو ہے اس پر بے پناہ آپ کو شاعری ملتی ہے، بے پناہ محبت کے استعارے ملتے ہیں۔ اس کو باراوری کا استعارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں عورتیں ماہواری کے لیے، باراوری کے لیے چاند کو امیجن کرتیں اور اس کو پرسونیفائی کرتیں، اس کو پرسیو کرتیں۔ اور آج بھی ہمارے ہاں مت ہے، ایک توہم پرستی بنی ہوئی ہے کہ جب چاند کو گرہن لگ جائے، جب چاند کی موومنٹ ہو جائے تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کوئی سلائی وغیرہ نہیں کرتیں، کڑھائی نہیں کرتیں، کینچی نہیں پکڑتیں، اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ زخمی ہو جائے گا، اس کو نشان مل جائے گا۔ تو یہ جو توہم پرستی ہم تک پہنچی ہے چاند کے ذریعے سے، اور عورتیں اپنی صرف ماہواری ہی چاند سے نہیں گنتی، وقت کا پیمانہ بھی، اولین جو پیمانے تھے وقت کے، ان میں چاند بھی رہا ہے۔ چاند سے لوگوں نے وقت کو متعین کیا ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اپنے رات کی جو پیمائش ہے اس کو متعین کیا ہے۔ تو چاند کے ساتھ ہمارا سفر یہ ہے کہ مائیں تو اپنے بچوں کو چندہ کہہ کے بلاتی ہی ہیں، میرا چاند میرا چندہ یہ کہتی ہیں، لیکن بہنیں بھی اپنے بچوں کو چندہ ماموں دور کے، انہیں چاند کو کہتی ہیں کہ یہ آپ کا جو بھائی ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، وہ چاند ہی تو ہے۔ لیکن یہ لوگ داستانوں کی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں تو میر تقی میر جیسا ایک شاہکار، جس کو اردو ادب کا جو خدائے سخن ہے، میر تقی میر جیسا آدمی بھی، اس کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے کہ وہ چاند پر عاشق ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں چاند کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے ذہن پر ایک فطور آ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ پاگل پن کے دوروں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چاند کو دیکھنے سے اس کے اندر اس کے جذبات بدل جاتے ہیں، اور بہت ساری فلمیں بھی ہیں اس پہ، دل والے بھی میں بھی وہ اس طرح کے سین یاد کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ کیفیات بدل جاتی ہیں۔ سمندر اپنی موجیں مارتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا چاند کو پکڑنا چاہتا ہے، سمندر جو ہے وہ بھی اپنے ان کی رفتار بدل جاتی ہے چاند کو دیکھ کر۔ کیا تعلق ہے چاند کا اور حالانکہ چاند جو ہے وہ زمین سے تو 2,39,000 میل دور بیٹھا ہے، لیکن زمین پر موجود پانی کے قطرے جو ہیں وہ بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چھونے کی، اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ جو لفظ آیا ہے لونا، لاطینی زبان کا لونا چاند کو کہتے ہیں، لونیٹک پاگل پن، یہ لونیٹک کا لفظ بھی یہ چاند ہی سے لیا گیا کہ چاند جو ہے وہ آپ پہ اس طرح کے وہ دماغی طور پہ آپ کو کر لیتا ہے، اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ لیکن موجودہ دنیا میں آپ دیکھیں تو چاند پر بے پناہ آپ کو شاعری ملتی ہے اور ہر طرح کے استعارے ملتے ہیں۔ موجودہ ایک بڑا غضب کا شعر تھا کہ ایک بغل میں چاند ہوگا، ایک بغل میں چاند ہوگا، ایک بغل میں روٹیاں، ایک بغل میں چاند ہوگا، ایک بغل میں روٹیاں، ایک بغل میں نیند ہوگی، ایک بغل میں لوریاں۔ ہم چاند پہ روٹی کی چادر ڈال کر سو جائیں گے، ہم چاند پر روٹی کی چادر ڈال کر سو جائیں گے اور نیند سے کہہ دیں گے لوری پھر سنانے آئیں گے۔ تو یہ چاند جو ہے یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ چاند جو ہے اس نے صرف یہی نہیں کہ ہمیں پیمانے دیے ہیں، نیویگیشن کے پیمانے ہوں یا وقت کے پیمانے ہوں۔ 1969 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا، یہ پہلا انسان تھا جس نے چاند کی سطح پر قدم رکھا، اس وقت یہ آج 57-58 سال ہو چکے، انسان چاند پر چلا گیا، انسان نے اپنی رفتار کو کئی 100 گنا بڑھا دیا۔ آج خلا میں جانے کی جو ایک تمنا ہے وہ دنیا کی ہر قوم میں ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے انسان چاند پر چلا گیا، اس نے جیسے ہی اپنی اڑان پکڑی وہ چاند پر چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے زمین پر چلنا بھول گیا۔ انسان کی رفتار آپ دیکھیے کہ 1969 کے بعد انسان نے جو زمین پر جو فساد مچائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو بلائیں انسان لے کے آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے چاند کو تو تسخیر کیا لیکن زمین سے اپنا رابطہ جو ہے، اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط نہیں کر سکا۔ شاید مسٹر ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں اس تعلق کو، اور وہ زمین پر لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آئرلینڈ ہو، گرین لینڈ ہو، جہاں پہ برف پگھل رہی ہے وہاں وہ جانا چاہتے ہیں، وہ زمینیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لڑائی چاند سے شروع ہونے والی، پہلی لڑائی چاند پر جائیں، سب چاند پر جانے لگے، اور آج کی لڑائی سب دوبارہ زمین پر چلنے کی بلکہ رینگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سب انسان زمین پر چلنے کے قابل ہو جائیں، یہاں اچھے طریقے سے رہنے کے قابل ہو جائیں۔